باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خداوند متعال نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ محرم کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے میں محمد و آل محمد پر ظلم ڈھائے گئے تھے۔ اسی مہینے میں محمد و آل محمد کے نوجوان مہمان چھوٹے بڑے کو شہید کیا گیا تھا اور مستورات کو بازاروں میں پھرایا گیا تھا، درباروں میں پھرایا گیا تھا، قید کیا گیا تھا۔ تو اس مہینے میں شیعان حیدر کرار، جن کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے، اہل بیت کی ان کے دل میں مودت ہے، تو وہ اس مہینے میں جوش و عقیدت کے ساتھ گیروزاری کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، گھر گھر سے اللہ میں مولا عباس نکالتے ہیں، کسی جگہ سے علی اصغر کا جھولا نکالا جاتا ہے۔ اس مجالس میں عزاداری کے چند اصول ہیں، چند قواعد ہیں، چند ضوابط ہیں جن کو اپنانا ضروری ہے، اور ان میں سے چند مستحبات ہیں، ان کے آداب ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کر کے آپ نے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وضو کر کے اندر جانا ہے۔ امام بارگاہ میں یا جلوس نظام میں آپ نے کوشش کریں، آپ کی روحانیت بڑھے گی، آپ میں تقوی کا معیار اعلیٰ ہوگا۔ اور دیکھیں، جب آپ باوضو ہوگے، جب آپ غسل کر کے جائیں گے تو آپ کو گھیرا کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور جب آپ مجالس اعضاء میں امام بارگاہ میں جائیں تو اپنے ساتھ خاک شفا کی تسبیح لازمی رکھیں۔ خاک شفا کی تسبیح، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مومن کی نشانی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تسبیح جو ہے نا، خود مومن کی حفاظت کرتی ہے، اس کو ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر آپ کے چھوٹے بچے سمجھدار ہیں تو ان کو بھی مجالس اعضاء میں ضرور لے کر جائیں۔ آپ جیسے ہی مجلس اعضاء میں جائیں، آپ اس جگہ پر بیٹھیں جہاں پر آپ کو خطیب کی آواز اچھے طریقے سے سنائی دے، اور اگر جگہ تنگ ہو تو جہاں بھی آپ کو جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں۔ اس کے علاوہ مجالس اعضاء میں جاتے وقت آپ کوشش کریں کہ اپنے موبائل کو سائلنٹ پر یا وائبریشن پر رکھیں، تاکہ مجالس اعضاء میں کوئی شخص اگر آپ کو کال کرتا ہے تو باقی جو مومنین ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں، وہ پریشان نہ ہوں۔ آپ مجلس اعضاء میں جا کر ایسی جگہ پر بیٹھیں، ساتھ آپ کے کاغذ اور قلم ساتھ ہو، جو بھی خطیب، جو بھی مولانا، جو بھی ذاکر کچھ بیان کرے، جو آپ کو نکات مین نکات ہوں، جو اہم اور امپورٹنٹ ہوں، ان کو آپ بیان کریں، ان کو آپ لکھیں۔ لکھ کر جیسے ہی آپ واپس گھر رہیں تو وہ نکات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ لازمی بیان کریں۔ اس کے علاوہ جہاں بھی آپ جائیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تذکرہ امام حسین ہو، مقصد امام حسین ہو۔ امام حسین کس چیز کا ہدف ہے؟ امام حسین کس لیے اپنا مدینہ چھوڑ کر کربلا ہے؟ امام کا کیا مقصد تھا؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین شناس کون شخص ہے؟ ایسی باتیں آپ عوام میں کریں، کیونکہ ماہ محرم وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور گریہزاری کے لیے بے تاب ہوتے ہیں۔ ان کو بڑی کشش ہوتی ہے کہ ایک ذاکر کوئی لفظ پڑھے، مظلوم کربلا کی کوئی غربت پڑھے، ان کے گھرانے پر کوئی مصیبت والے جملے پڑھے، تو وہ کافی انتظار کے ساتھ، شدت کے ساتھ انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ اس لفظ کو سن کر خون کے آنسو ہوں۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ گریہ کریں، گریہ کرنے میں گھبرائے نہیں، گریہ کرنے میں شرمائے نہیں۔ اگر آپ کو آنسو نہیں آ رہے تو آپ خاموشی سے سر کو جھکا لیں اور دوسروں کے چہروں کی طرف مت دیکھیں۔ آپ بعض اوقات انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں اور مظلوم کربلا کی بارگاہ میں گریہ کر رہا ہوتا ہے، تو جن کو رونا نہیں ہوتا وہ ان کی طرف چہرے کو دیکھتے ہیں۔ نہیں، چہرے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ کو گریہ نہیں ہوتا تو آپ سر کا ماتم کریں، سینے کا ماتم کریں، زانوں کا ماتم کریں، اور ہائے حسین، واہ مصیبتہ، واہ محمدہ، ایسے جملے دہرائیں۔
اور گریہ مظلوم کربلا پر بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ اس کے بیان کریں گے۔ تو آپ کے پاس یہ وقت ہے، کوشش کریں آپ زیادہ سے زیادہ مظلوم کربلا پر گریہ افزاری کریں۔